CRO ایک ایسا ڈیوائس ہے جو ڈفرینٹ الیکٹریکل فینومناز کو آبزرو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی اسکرین پر بہت سی ویوز اپیئر ہوتی ہیں اور اس کے ایک طرف نابز موجود ہوتی ہیں جن کی مدد سے ان ویوز کے ٹائم پیریڈ، ایمپلیٹیوڈ اور فریکوینسی کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن ان ویوز کو پروڈیوس کرنے سے پہلے سب سے اہم چیز ایک الیکٹران بیم ہوتی ہے جس کو ڈفرینٹ ویوز میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ الیکٹران بیم ہی نہ موجود ہو تو نابز کو جتنا مرضی ایڈجسٹ کر لیا جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ CRO الیکٹریکلی سوئچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نور صرف ان لوگوں کی زندگی میں داخل ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ کر پاتے ہیں، اور پھر یہی نور اس کی زندگی میں اچھائی اور نیکیوں کی مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے۔ انسان کی عقل، اس کی ہر کوشش، اس کی محنت اور اس کا ہر جذبہ بے فائدہ ہے اگر وہ اپنے رب کے ساتھ یہ کنیکشن ہی نہیں ڈیولپ کر پاتا۔ اسی رابطے اور اسی ریلیشن شپ کو بندگی کہا جاتا ہے۔ جس انسان میں بندگی کا احساس ہر دوسرے احساس پر حاوی ہو وہ کبھی بھی اپنے نفس کا اور شیطان کا غلام نہیں ہو سکتا بلکہ اپنے رب کا غلام ہوتا ہے، اور ایک سلیو کبھی بھی اپنی منشا کو اہمیت نہیں دیتا۔ یہ ایسا دو طرفہ تعلق ہے کہ جب ہم اپنی غلامی کو دل سے تسلیم کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنی ملکیت میں لے لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ شیطان کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں، بے شک میرے حقیقی بندے پہ تیرا بس نہ چلے گا، تیرا بس تو انہی بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں۔ یعنی لوگوں کا ایک ایسا گروہ جو اپنے احساس غلامی کو ہمیشہ جگا کے رکھتے ہیں، شیطان کے تسلط سے ہمیشہ آزاد رہتے ہیں۔ اور یہ بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میرے حقیقی بندے کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنرشپ اور ملکیت میں لیں گے اس وقت جب ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حقیقی بندے بن کر دکھائیں گے۔ یعنی اگر فرض کریں کہ ہمارے کوئی ٹیچر ہمارے لیے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ میرا بہت قابل اسٹوڈنٹ ہے، تو یہ ہمارے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ یہ ایک قابل اسٹوڈنٹ بھی ایک جملہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ میرا بہت قابل اسٹوڈنٹ ہے، اس میں ایک اعزاز دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان لوگوں کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ملکیت میں لیتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ایسے لوگ جو اللہ کی یاد سے غافل اپنی کامیابی، اپنی خوشی اور اپنی دنیا میں مصروف رہتے ہیں، جن کی مصروفیت اور جن کی فراغت صرف شیطان کی خوشی کا باعث بنتی ہے، جو شعوری اور لاشعوری طور پر اپنے نفس اور شیطان کے غلام ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا، اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے، وہ شیطان کے گروہ کے لوگ ہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے دن کا بیشتر حصہ کس کو خوش کرنے میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے میں یا شیطان کو خوش کرنے میں؟ ہم کتنا وقت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگاتے ہیں اور کتنا وقت شیطان کو خوش کرنے میں لگاتے ہیں؟ یہ ریشو ہی ڈیفائن کرتی ہے کہ ہم حزب اللہ سے تعلق رکھتے ہیں یا حزب الشیطان سے۔ حزب اللہ کا مطلب اللہ کا گروہ اور شیطان گروہ حزب الشیطان کہلاتا ہے۔ اینڈ اٹس آل اباؤٹ دا انٹرنل اسٹرگل، جس کو جہاد بن نفس کہا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دھوپ اور پیاس کی سختی برداشت نہیں کرنی پڑ رہی، جنگیں نہیں لڑنی پڑ رہی، اپنے سگے رشتوں کو چھوڑنا نہیں پڑ رہا، ان سے جنگ نہیں کرنی پڑ رہی۔ ہمارا مقابلہ صرف اپنے نفس کے ساتھ ہے۔ اپنی خوشی کے لیے ہم شیطان کو خوش کیے جا رہے ہیں اور اس کو یہ موقع دیے جا رہے ہیں کہ وہ ہم پر آسانی سے تسلط حاصل کر سکے۔